پرانی اندر جو دین کے معاملات تھے وہ بڑے مشکل تھے. آپ سن لیتے ہیں تقریریں، کبھی غور کیا کریں نا کہ کسی شخص کے وجود کے کسی حصے کو اگر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا. آپ اس دشواری اور تکلیف کو محسوس کریں. کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اسے جلانا پڑتا تھا. مال غنیمت اگر کسی بندے کو مل گیا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، وہ آسمان سے بجلی آ کے اسے جلایا کرتی. اور یہ کتنی مشکل بات ہے. ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، آمدن نہیں سہون بھی ہو جاتی ہے. لیکن گناہ ہو جائے اور سویرے دروازے پہ لکھا جائے تو گھر سے نکلنا دشوار نہیں ہو جاتا؟ آپ اندازہ فرمائیں کتنا مشکل. اگرچہ ہمارے علماء نے تصریحات کر دی ہیں کہ بنی اسرائیل پر یہ جو سخت حکم آئے تھے یہ بطور سزا کے آئے تھے. انہوں نے نافرمانیاں اتنے کی تھی کہ بطور سزا کے حکم آئے. آپ دیکھیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم نے کہیں نماز پڑھنی ہے تو اس مخصوص جگہ پہ پڑھو گے جو جگہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے. تیرے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے. تیری گاڑی میں پانی کی بوتل ہے، مصلی ہے، نماز کا وقت آ گیا، وضو کر، جہاں بھی تو چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ، رب اسے قبول فرما لے. یہ آسانی کر دی دین نے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ اتنے آسان دین پر بھی لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. اب کسی بندے سے پوچھیں کہ دین تو کہتا بڑا مشکل کام ہے جی. مثلا کیا مشکل ہے؟ وضو کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، کیا مشکل محسوس ہوتا ہے؟ یعنی سخت سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بھی کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے. یعنی مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام موجود ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، ہر آسانی موجود ہے، مشکل صرف سویرے فجر میں آنکھ کھولنا ہے. اس کے علاوہ کوئی شے مشکل ہے نہیں ہے. تو ہم نے بلا وجہ بڑا مشکل ہے جی آپ کو پتا ہے پھر دین پہ چلنا. مثلا کیا مشکل ہے؟ داڑھی کا وزن ہوتا ہے، یہ رکھیں تو گردن جھک جاتی ہے، کیا مشکل ہے؟ اور چھوٹی رکھنے والے بھی غور کریں کہ بڑی رکھنے سے کوئی مثلا اس میں دقت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کون سی چیز ایسی مشکل ہے؟ ایک تو ہے کہ امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، یہ تھوڑے سال آپ پیچھے جائیں ہمارا ہر بزرگ سر کے اوپر صافہ باندھتا تھا. مشکل کیا ہے بھلا اس میں؟ کھلا لباس پہننا مشکل ہے، روزی حلال کی کھانا مشکل ہے. مشکل تو جو ہم نے پیدا کر لی اپنی مرضی سے وہ مشکل ہے، ورنہ دین تو بڑا پیارا ہے جو میرے رسول پاک نے عطا فرمایا. بڑا میٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ذوق والا ہے، بڑا پیار والا ہے. امام صاحب کی شکایت آ گئی ہے جی ہم نے مسجد میں نہیں رکھنا. کس وجہ سے جی؟ کہتے ہیں یہ عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا، عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. تو بھئی اگر یہ ضروری ہوتی تو اللہ اسے فرض قرار دیتا. جس کو رب نے فرض نہیں قرار دیا تو کیوں فرض قرار دے رہا ہے؟ مفت میں تو فرض قرار دے رہا ہے. یہ رویہ ہمارا ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہے، پیر صاحب کے ساتھ بھی، اور گھر کے بوڑھوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے. یہ بندہ بوڑھا ہے، اب بالکل یہ روٹی نہ مانگے، نیا کپڑا نہ مانگے، گھر کے کونے میں رہے، کیونکہ یہ غلطی ہے اس کی کہ بوڑھا ہو گیا ہے. ہم جان بوجھ کر وہ مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں جو رب رسول نے پیدا نہیں کی؟ قصداً ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو عبادت بڑی اچھی بات ہے نا. پیر صاحب بھی وہ والے آج کل لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کو جا کے زبردستی مصلی سے اتارا جائے. وہ والے پیر صاحب لوگوں کو درکار ہو، کہتے ہیں ہر وقت. اور میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، بڑی پگڑی باندھو، اس کے اوپر ایک چادر بھی لو اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی ملنے آئے تو تسبیح بھی پکڑ لو، تو اس سے ذرا پیری مریدی صحیح چمکتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ لیکن دین اس کی سپورٹ نہیں کرتا. یہ تو نے تو تسبیح پکڑ لیا نا کہ کوئی ملنے آیا تو پتہ چلے میں بڑا صوفی آدمی ہوں. اور میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو حضور نماز بھی مختصر فرما دیتے تھے، فرماتے تھے بعد میں پڑھ لوں گا، اب یہ ملنے آیا، اسے وقت کی ضرورت ہے.